باکمال لوگ جو ہوتے ہیں، جو کہ معاشرے کا 4-5% ہوتے ہیں، جو معاشرے کی اشرافیہ بنتے ہیں، جو معاشرے میں زبردست مقام حاصل کرتے ہیں، تو یہ ان کو بائی پولر کہا جاتا ہے۔ بائی پولر بیماری نہیں ہوتی، بائی پولر ڈس آرڈر بیماری ہوتی ہے۔ بائی پولر کا مطلب ہے اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ایک نوجوان جو بہترین تعلیم حاصل کرتا ہے، جو بہترین جاب کرتا ہے، جو بہترین کاروبار کرتا ہے، جو نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، جو آؤٹ سٹینڈنگ بندہ ہوتا ہے، اس کو بائی پولر کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنا خیال نہیں رکھتا اور اس کی جینز میں کچھ مسائل ہیں، تو ایسے حالت میں پھر اس میں کباختیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے موڈز جو ہیں وہ بریک لیس ہو جاتے ہیں۔ بغیر وجہ کے غصہ آتا ہے، بغیر وجہ کے خوشی ہوتی ہے، بغیر وجہ کے امبیرسمنٹ ہوتا ہے، بغیر وجہ کے وہ سارا کچھ وہ کرنے لگتا ہے، بغیر وجہ کے۔ تو جو بھی بچہ ہوتا ہے، تو جس طرح کی فیملی ہوتی ہے، اگر فیملی بائی پولر ہے تو بچہ بھی بائی پولر ہوگا، اگر فیملی بائی پولر نہیں ہے تو بچہ بھی بائی پولر نہیں ہوگا۔ میں پہلے ذرا بائی پولر کو ڈس آرڈر میں لانے کے لیے بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ بائی پولر کو ڈس آرڈر میں لانے کے لیے ایک ایسی زندگی چاہیے، ڈس آرڈر میں لانے کے لیے جس میں کوئی ڈسپلن نہ ہو، کوئی سونے کا ٹائم نہ ہو، کوئی جاگنے کا ٹائم نہ ہو، کسی کی گل منن دا کوئی شوق نہ ہوئے، اور ہر ایک سے پھڈا ضرور ڈالنا ہے، اور سب تو پہلے ماں نال پھڈا ڈالنا ہے، پھر پیو نال، پھر سکول ٹیچر نال، پھر ہر ایک دے نال پھڈے پانا ہے۔ اور جو بائی پولر ہوتا ہے، تو مطلب عموماً جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کامیاب جوڑے کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، تو وہ اپنے بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، اس سے باتیں کرتے ہیں بچے سے، یہ پائلٹ بنے گا، یا پھر کہتے ہیں یہ ڈپٹی کمشنر بنے گا۔ یہ جو ایک تمنا ہوتی ہے والدین کی، جو کہ بچے سے پوچھے بغیر وہ بنا لیتے ہیں۔ ابھی وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، ابھی وہ بات نہیں کر سکتا، اور گھر والے بڑی اونچی اونچی تمنائیں بنا لیتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر وہ تمنائیں پوری نہیں ہوتی تو پھر بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ ایک دم آسمان جو ہے وہ زمین پہ اتر آتا ہے روتے روتے۔ تو اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ اور بچے دنیا میں آ رہے ہیں، ابھی ایسا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، دڑا دڑ بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں جتنے پیداوار بچوں کی ہے اور کسی چیز کی پیداوار نہیں ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، ایکسپورٹ ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، مطلب ٹھیک ٹھاک رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ تو بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے، ڈپٹی کمشنر بنانے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے کچھ زیادہ مشکل آپ کو بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہمارے بچے ہیں تو ان کے بھی آگے بچے ہیں، تو ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ان کو ذمہ دار بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ کو بڑے ترس آتے ہیں نا کہ ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیتے، اور 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو مائیں اس کو خود نلا رہی، کہتے ہیں میل نہیں لاتا، میل نہیں لاتا، رگڑ رگڑ کے اس کی میل۔ ایڈے میلے بچے کیوں ہوتے ہیں مجھے بتائیں؟ مائیں ان کی میل اتارنے کے لیے کتنی محنت کر رہی ہوتی ہیں، کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں 10 سال کے بچے کو۔ پچھلے دنوں میں نے ایک 32 سال کے بچے کو دیکھا کہ ماں کھانا کھلا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں کرنے سے خرابیاں ہوتی ہیں۔ آپ کو بچوں کے ساتھ بہت کلیئر گول سیٹنگ کرنی چاہیے، وہ بھی دنیا میں کھیلنے آئے ہیں۔ وہ سعودی عربیہ میں ایک دفعہ انہوں نے کرکٹ ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی دنیا پہ آئے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے، تو انہوں نے کرکٹ کھیلنے کا فیصلہ کیا، گراؤنڈیں شراؤنڈیں بنائی، پیسے ویسے خرچ کیے، سارا وہ بلا بال ہر چیز منگوائی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کرکٹ کھیلنی ہے، تو کچھ لوگ آگے کہتے جی ہم بیٹنگ کریں گے، تو وہ بیٹنگ کے شوقین تھے۔ کچھ کہتے ہیں جی ہم بولنگ کریں گے لیکن تھوڑی تھوڑی کریں گے، پولے پولے بال کریں گے، لیکن یہ کوئی فیلڈنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ فیلڈنگ کرنے کے لیے پاکستان اور انڈیا سے بلائیں گے بندے جو فیلڈنگ بنے۔ تو
فیلڈنگ کا خیال ہوا کہ انہوں نے کہا پاکستان اور انڈیا سے بلائیں گے جو کہ فیلڈنگ کریں گے، باؤنڈری پہ بھاگ کے جائیں گے، گیند پکڑ کے لائیں گے، اور وہ جو لوکل لوگ ہیں تو وہ وہاں پہ بیٹنگ کریں گے اور بالنگ کریں گے۔ خیر میں وہ منصوبہ چڑھا نہیں تھے، وہیں ختم ہو گیا وہ منصوبہ۔ تو یہ جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں نا کہ اگر وہ نہا سکتا ہے تو نہیں ہم تمہیں خود نہلائیں گے، تم میل صاف نہیں کرتے۔ تو کئی بچے میل خورے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ جن کی میل کا فکر نہ ہو۔ تو بچوں کے ساتھ لاڈلا پن جو ہے نا وہ نہ کریں پلیز، ان کو کچھ بننے دیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ زندگی کوئی نہیں گزارنی۔ ایٹ دی اینڈ پیشنٹ نے یا کسی بندے نے، کسی بچے نے، کسی نوجوان نے ایٹ دی اینڈ زندگی زمانے کے ساتھ گزارنی ہے، اور اس کا تھوڑا بہت تجربہ تو سکول گوئنگ بچے کو بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت تو کالج گوئنگ بچے کو بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ وہاں مہربان لوگ ہوتے ہیں، سکول میں بھی، کالج میں بھی۔ یونیورسٹی کے بعد ورک پلیس پہ جاتے ہیں تو وہاں کچھ اتنے مہربان لوگ نہیں ہوتے، اور بڑا جھٹکا لگتا ہے کیونکہ بندے کی ٹیوننگ یہ ہو گئی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ مہربان رہنا ہے۔ اور اپنے بچوں کے ساتھ مہربان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کے اوپر مہربان نہ ہو۔ بڑی مہربانی ہے آپ کی کہ ان کے اوپر مہربان نہ ہو، تو یہ ان کے اوپر سب سے بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اسٹریٹ ٹاک کر لیں، آپ ان کے ساتھ گرین سٹینڈ لیں، آپ ان کے ساتھ یلو سٹینڈ لیں، آپ ان کے ساتھ ریڈ سٹینڈ لیں، ان کو 4 میں سے بس ایک بات مانیں، کبھی کبھی وہ بھی نہیں، 4 میں سے ایک بات۔ چاہے آپ جتنا مرضی اللہ نے آپ کو نوازا ہو، لیکن ان کو ٹیسٹ آف نو دے دیں، ٹیسٹ آف نو ان کو دے دیں، ورنہ زمانے نے ان کے ساتھ بہت بری کرنی ہے۔ ٹیسٹ آف نو۔ اور جب وہ تھوڑا سا بھی واپس آپ کی طرف انکلائنڈ ہو تو صدقے واری نہیں جانا۔ جب بچہ جو ہے آپ کے ساتھ کوئی مہربانی والی بات کرے، بچہ ابھی تھوڑی سی بات ہی کرتا ہے نا تو والدین وہ سوری اس کے منہ سے بھی نہیں نکلتا، ابھی سا کر کے کچھ کہتا ہے تو کہتے ہیں او میں صدقے جاواں میرا پتر۔ تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا، تھوڑا سا آرام، تھوڑا بیٹھ جی، ہاں تھوڑا سا آرام سے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی میں زیادتی کی، غلطی کی آپ سے، آپ کہتے ہیں اچھا پھر احساس ہوا تمہیں، پھر وہ کہتا ہے میں سوری کرتا ہوں، تو موڈا کے کرتے کہتے کٹ، چل موڈا کٹا، پھر لتاں کٹا۔ ان پریکٹسز کا بہت فائدہ ہوتا تھا پہلے کہ والدین کو چھونا خیر و برکت کے باعث ہوتا ہے۔ والدین کو چھونا، والدین کو ایک گلاس پانی دینا، والدین سے پوچھنا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، والدین کو درازی عمر کی دعا دینا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت ریئر بات ہے، والدین کو کوئی نہیں دیتا درازی عمر کی دعا۔ تو یہ ہیں وہ عادتیں جو بچے کو ڈالنا چاہیے کہ جس سے اس کا مستقبل سنور جائے گا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ میرے زیر علاج نہیں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو میرے زیر علاج ہوتے ہیں، ڈیمیج ہو کے میرے زیر علاج آتے ہیں، تو میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بہت بہترین پرفارمنس دیں تو ان کے ساتھ ٹف ہو جائیں، پر محبت جاری رکھیں، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ان کی عزت کریں۔